ویلکم بیک. اس وقت نہ صرف یہ کہ بلدیاتی معاملات کافی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر پہلا فیز جو ہے وہ تو صوبہ سندھ میں شروع ہو رہا ہے 26 جون سے، لیکن اس کے بعد پھر کراچی اور حیدرآباد میں انتخابات ہیں. کیا کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات جو ضروری ہیں ان کو وہ حق مل پائے گا کہ وہ لوگوں کی، عوام کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کر سکیں، بہتر کر سکیں؟ شجاعت، کیا کہیں گے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے ابھی بریکنگ دیکھی کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا اور مہنگا ہو گیا. مطلب جب مہنگا کر نہیں ہے، عوام کو یہ لالی پاپ کیوں دی جا رہی ہے کہ مسترد کر دی؟ عوام کا بہت خیال ہے. 2000 روپے عوام کو دیے جا رہے ہیں. اللہ کے بندے، میری آپ کے چینل کے توسط صرف یہ درخواست ہے کہ آپ پیٹرول اور مہنگا کر دیں. جتنا ہو سکتا ہے، جتنا آپ نے IMF کا قرض اتارنا ہے پیٹرول کے ذریعے اتار دیں. لیکن ایک شرط ہے، جو آپ نے وزراؤں کو، منسٹرز کو، آپ کے جو گورنمنٹ افسران کو جو آسائشیں دی ہوئی ہیں نا، خدا کی قسم لے کر دیکھ لیں، واپس لیں. عوام کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے. یہ 2000 روپے ان کو دیں. اچھا، جو بیٹھے ہوئے نا وزراء، منسٹرز، ان کو آسائشیں تو دی ہوئی ہیں. بھائی وہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے. کراچی جتنا ریونیو بناتا ہے، مجھے یہ بتائیے کیا ملا؟ کیا کراچی کو دیا؟ کیا آپ نے کیا ریونیو دیا آپ نے؟ مجھے بتا دیں آپ کہ بھائی یہ لگے گی، یہ لاگت آئے گی. میں صرف اس بات پہ افسردہ ہوں. پیسے تو ملتے ہیں، لیکن کیا وہ کہاں مل رہے ہیں؟ کیسے مل رہے ہیں؟ کس کے پاس جا رہے ہیں پیسے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کیا لگتے بھی ہیں. اصل سوال تو یہ ہے کہاں لگ رہے ہیں؟ کہاں لگ رہے ہیں؟ 40 بسوں میں لگ رہے ہیں، اپنے VIP پروٹوکولز کے لیے لگ رہے ہیں. میں یہ بولتا ہوں کہ جتنے وزراؤں کو ان کو جو آسائشیں دی ہوئی ہیں وہ واپس لے لی جائیں، تاکہ ہم بھی دیکھیں نا، عام شہری بھی دیکھے کہ بھائی اچھا. ابھی اس وقت جو ہے مزیدار طریقے سے باتیں چل رہی تھی کہ پہلے گریڈ سے لے کر 15-17 گریڈ تک کی جو ہے ان کی سیلریز بڑھا دی گئی ہیں، اتنے سے اتنے یہ پینشن بڑھا دی گئی ہے. مجھے یہ بتا دیجئے، جو غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، وہ کس کے پاس جا کے روئے گا؟ مجھے یہ بتائیے، جو پیٹرول ہوا ہے یہ 2000 روپے کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق کیا ہے؟ مجھے صرف اس بات کو تو جواب دے کوئی. عوام جائے تو جائے کدھر؟ کس کے پاس جائے؟ بتائیں مجھے. عوام کا مسیحا کون ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر آپ اترنے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مسیحا بن سکیں گے اور جو عوام کے مسائل ہیں اس کو حل کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ کہوں گا کہ بلدیاتی الیکشن جو ہوا جا رہا ہے، وہاں پہ جو سلیکشن ہو رہی ہے، مجھے اس سے بڑی تکلیف ہے. اچھا، اس سے یہ تکلیف ہے کہ شروع سے جو UCO میں چیئرمین بیٹھے ہوتے ہیں، تعلیم جو ہے ان کی ہے نہیں. قابلیت ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم کے حساب سے ان کو یہ چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل کونسلر، جتنے یہ اس کے اندر UC کے اندر ہے ممبر، ان کو اسی حساب سے دیا جائے. اب یہاں پہ یہ ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ پچھلی جو UCO کے چیئرمین تھے، انہوں نے نہ تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو دیکھا، نہ برتھ سرٹیفکیٹ دیکھا. کیا چیز ہے؟ لوگ بنا رہے ہیں، بس ٹھپے مار رہے ہیں. حتیٰ کہ ایسی جگہ پہ گیوں جہاں انگوٹھے بھی لگ رہے تھے. اچھا، چیئرمین میں انگوٹھے لگا رہے بھائی. اچھا، لیکن بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں تعلیم کے بجائے، تعلیم ضروری تو ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کے مسائل کا بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. کونسلر یا بالکل اس میں وہ جا کے جو ہے اپنے مسائل کی بات کر سکتے ہیں، یا اس طرح ایکٹیو لوگ جو ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کچھ کام کر سکیں گے؟ بالکل. اگر یہ جو لوگ ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھ بھی لوگ وہاں پہ ہیں، بالکل وڈیرے ہیں وہاں کے، جو اندر نظام چلاتے ہیں. تعلیم نہیں ہوتی مگر ان کا خلق اچھا ہوتا ہے، اخلاق اچھا ہوتا ہے. خلق اخلاق کی وجہ سے وہ جو لوگ آگے چیئرمین سے فنڈ لے کے آتے ہیں، وہ کچھ لوگ اچھے جو کام بھی کراتے ہیں، لوگوں کو فوائد بھی دیتے ہیں، ان کا ایک میرٹ بنا ہوتا ہے، وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. اسی طرح سے اب جو یہ نیچے والے جنرل کونسلر ہیں، ان کو چاہیے اس پالیسی کے تحت، جو آج کا جو یہ وقت، جیسے پیٹرول اب اتنا مہنگا ہو چکا ہے، غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ چاہیے ان کو کہ جو جنرل کونسلر ہیں یا چیئرمین ہیں یا وائس چیئرمین، ایسے سلیکٹ حکومت کرے، ایسے لوگ آئیں اس میں جو لوگوں کو غریبوں تک بھی جائیں اور امیروں تک بھی جائیں، جو سوسائٹیوں. اچھا، اب بلدیات کے اوپر ذرا ہم فوکس کر لیتے ہیں. بلدیات کے حوالے سے بھی ایک الیکشن جو ہے وہ تو دیگر شہروں میں ہو رہا ہے، کراچی حیدرآباد میں بعد میں ہوگا، تو وہاں پر بھی آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یا صرف آپ کراچی حیدرآباد کے؟ اصل میں ہمارا جو پینل ہے نا، ہمارے ماشاءاللہ خاندانی الیکشن لڑتے ہوئے آ رہے ہیں. جہاں سے میرا بائی گراؤنڈ ہے پیچھے، ہم لوگ سپورٹر اگر ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، MP MNA کے ساتھ، تو وہ لوگ بھی ہماری بڑی قدروں کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اب چھوٹے وہاں پہ علاقے میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنے خاندان والے بھی ہمارے اس الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. اب یہاں کراچی سے جو سفورہ سے میں نے اب الیکشن کی تیاری کی ہوئی ہے، میرا اپنا ماشاءاللہ بہت مضبوط پینل ہے. اب میں اس میں ہوں کہ مجھے علاقے کی خدمت دی جائے. اب خدمت ایسے دی جائے
کہ بالکل نیک نیتی سے. اچھا لیکن بنیادی مسائل کا پتہ ہونا چاہیے جو بھی الیکشن لڑنے جا رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یا آپ کے پینل کو پتہ ہے؟ بالکل, میرے جو پینل والے ہیں سارے بندے ٹرین ہیں ماشاءاللہ, اور میں بھی ماشاءاللہ پچھلا الیکشن جو لڑ چکا ہوں چیئرمین کا, اس میں مجھے پورا ہلکے بندیاں جو سسٹم ہے اس کے اندر سارا میں پہچان چکا ہوں اور سارا کر چکا ہوں. ابھی بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میں اگر جیسے میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ جیسے بیٹھا ہوں, اب دوسری پارٹی کے ساتھ اگر کسی پارٹی میں جانا چاہوں گا تو اس طریقے سے جاؤں گا کہ میں اپنے فوکس کو دیکھوں گا کہ یہ پارٹی کے یہ بندے جو یہ کینڈیڈیٹ ہیں یہ میرا ساتھ دیں گے, اس یو سی کے لیے دیں گے, اس حلقے کے لیے دیں گے, اس عوام کے لیے دیں گے, تو میں اپنا اتحاد ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اب یہ ہے کہ اس کا جو ہے مسائل جو ہیں آپ اس کو حل کرنے کے لیے اتحاد بنا کے بھی مسائل حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا گل نمروز صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. گل نمروز صاحب, کراچی میں ضمنی انتخاب تو ہونے جا رہا ہے کل این 240 میں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا. سر کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی ہار کا خوف تو نہیں تھا؟ نہیں, بالکل بے نہیں تھا, اور اگر ہم یہاں سے الیکشن لڑتے بھی تو انشاءاللہ تعالی ہم جیت جاتے, لیکن یہ ہماری پارٹی کی فیصلہ تھی اور ہم نے وہاں سے باقاعدہ بائیکاٹ کی. اچھا, اور اس کے علاوہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے جو دھاندلی کا جو بندوبست کیا اور جس طریقے سے وہ کرنے جا رہے ہیں, جو ابھی نواب شاہ میں ہمارے جو ابھی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے بلدیاتی, نواب شاہ کے اندر جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے ان کے گھروں پہ چاپے مارا جا رہا ہے, ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وڈرا ہو جائے, نہیں تو ہم آپ کو بند کر دیں گے. وہاں جس طریقے سے انہوں نے کام شروع کی, میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت میں اس طرح نہیں ہوتے. ہر کسی کی رائٹ ہے وہاں سے الیکشن لڑنا, عوام کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کس کو منتخب کرے. اسی طریقے سے انہوں نے کراچی کے اندر جو الکبندیاں کی, انہوں نے اپنے لیے اپنے مرضی کی یو سیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں نے بنائی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا کزن تھا, اس کزن کا جب ہم نے ووٹ چیک کیا تو آگے سے ہمیں جواب ملا کہ یہ تو اس دنیا میں نہیں ہے, یہ تو انتقال کر چکا ہے. اس کے بعد ہمارا ایک ایم پی اے ہے ریاض ادھر, جب اس کا ووٹ چیک کیا تو وہ بھی کہہ رہے کہ بھائی اس کا بھی انتقال ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ووٹ سرٹیفکیٹ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے بنائی ہے اور باقاعدہ ان کا ووٹ یہاں رجسٹر تھا, لیکن 2 دن کے بعد جب انہوں نے چیک کیا تو ان کا ووٹ جو ہے وہ دوسرے علاقے میں ٹرانسفر ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ الیکشن کمیشن والے اور یہ جو سارے قبضہ مافیا ہے یہ لگے ہوئے کہ کسی طریقے سے یہ بھرپور طریقے سے ان کی جو پلان ہے یہ دھاندلی کرے گی اور بالکل ٹھیک ہے. یہ دھاندلی کریں گے. اچھا, دوسرا جھانکتی کی نہیں سر, ذرا ان سے پوچھے تو دوسرا گل صاحب یہ سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے بھی کچھ اس طرح کے معاملات کہیں اور کر رکھے تھے؟ یہ سوال ایک آ رہا ہے ہمارے ایک ساتھ موجود جو مہمان ہیں ان کی طرف سے. کس حوالے سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا دیگر علاقوں میں جہاں پر آپ کی مضبوط امیدوار ہیں یا آپ کی حکومت ہے, کیا وہاں پر اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے؟ دیکھیں کے پی کے کے اندر ہے, ہم نے کبھی کوئی دھاندلی نہیں کی. اگر ہم دھاندلی کرتے تو کیا آپ کا خیال ڈیزل جیت جاتا ہے کیا پشاور میں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت جو ہے بلدیاتی انتخابات جو ہیں پہلے فیز میں تو ہونے جا رہے ہیں کراچی حیدرآباد کے علاوہ سندھ کے دیگر علاقوں میں, اس کے بعد جو ہے پھر وہ کراچی اور حیدرآباد کی طرف آئیں گے. آپ کی تیاری پاکستان تحریک انصاف کی کہاں تک ہے؟ کیا بلدیاتی انتخابات میں اترنے کے ارادہ رکھتے ہیں یا بائیک آؤٹ کریں گے؟ نہیں, ہمارے پورے سن کے اندر جو ہے ہم نے اپنی تیاری کی ہے. ہم نے ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے ابھی جیسے نواب شاہ میں ہو رہے, ہم نے فل تیاری کی. ہمارے ہر یو سی سے ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین سارے ہمارے پینل پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اس کے بعد حیدرآباد کی ہم نے فل تیاری کی, کراچی کی ہم نے. اب پورے سن میں ہماری تنظیم موجود ہے, پورے سن میں ہماری پارٹی موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ایک زبردست مقابلہ ہوگا ہمارا. چاہے جو مرضی ہے یہ کرے, لیکن انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. کراچی میں تو الحمدللہ چاہے کچھ بھی کرے, کراچی میں انشاءاللہ میئر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا, ڈپٹی میئر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے مہنگائی کی, لیکن جس طریقے سے انہوں نے مہنگائی کی اور اس مہنگائی کا حصہ ایم کیو ایم بھی ہے, ان کا سب کا بیڑا غرق ہوا. انشاءاللہ عوام نے کاٹا تھا. ٹھیک ہے, سارا کام جو ہے وہ شہباز صاحب کر رہے ہیں. اچھا, یہ بھی بتا دیں گل نمروز صاحب کے اس وقت جو ہے وہ حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ آپ کو کیا کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے امیدوار جو ہیں ان کے فارم جمع نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمارے فارم بھی جمع نہیں ہو رہے, الیکشن کمیشن بھی ہمارے کینڈیڈیٹس کو تنگ کر رہے ہیں. یقین مانے کہ نواب شاہ میں جو زرداری صاحب کا جو گھر ہے وہاں جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ان کے گھروں پہ چاپے مارے, ان کو بیچاروں کو جو ہے نا 2-3 دن کے لیے تو ہلکا چھوڑنا پڑا ان کو. میں سب سے رابطے میں ہوں. یہ
मतलब घटिया किस्म की इन्होंने हरकत शुरू की है। ये एक बादशाहत जो है ना वो कायम करना चाहते हैं इस मुल्क के ऊपर, जिस तरीके से ये करने जा रहे हैं। ये तो जमहूरियत नहीं है भाई। आप अवाम को हक दो, अवाम जिसको भी सपोर्ट करे, ये अवाम के पास ये मैंडेट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि इस तरह की जो सारी सूरत हाल है, क्या ऐसा हो रहा है कि फॉर्म जमा नहीं कराने दे रहे? नहीं, ये तो मैंने गुल भाई के मुंह से सुनी है अभी बात। ये जो चीखो पुकार हो रही है, हम जहां भी जा रहे हैं, हैदराबाद का जिक्र करेंगे, वहां पर हैदराबाद में मैंने ऐसी पोजीशन मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ना तो ये बात मानने को तस्लीम करते हैं, ना इनकी बात मान सकते हैं हम। अच्छा, क्योंकि ये मन घड़त बातें होती है। क्योंकि जब ये हारने का वक्त आ रहा है ना इनका, ये सोच रहे हैं कि अभी अगर हमें सीट नहीं, बल्दियाती इलेक्शन में जैसे मेयर का दावा करें, मुझे तो मेयर का, आपके तो चेयरमैन भी यहाँ से मुझे मुश्किल लग रहे हैं भाई। अच्छा, मेयर तो जहाँ रह गए। डॉक्टर साहब एक बात, जरा इनकी बात सुन रहे हैं आप जी, कि इन्होंने जो है 240 के इलेक्शन में जो है नामजदगी नहीं करी। हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो है इंपोर्टेड जो हुकूमत उनको मानते नहीं है, और अभी बल्दियाती इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं। ठीक है, मतलब तजाद देख रहे हैं आप, बातों में तजाद चेक करिए जरा। गुलनमरो साहब फरमाइएगा, दो सवाल आए आपकी तरफ। बिल्कुल सर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं वक्त। जी गुलनमरो साहब। देखिए, जो ये भाई कह रहे जी, ये हैदराबाद के अंदर इनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनका किसी पीपल्स पार्टी वालों के साथ कोई कमिटमेंट हो गया होगा। मैं अपनी कैंडिडेट भाई, मैं तो जो ना एक आम शहरी हूँ और सोशल वर्कर हूँ, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। बोल देते मैं पहले के लिए करता हूँ, उन्होंने मुझे पहले बोले पीपल्स पार्टी टैग लगा दिया भाई। मैं आजाद कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, मैं पीटीआई की कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ कि हमारे घरों पे छापे मारा जा रहा है। हमें हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उनको धमकियां दी जा रही है कि भाई आप जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े ना हो नवाब शाह के अंदर। अच्छा, ये तमाम चीजें हमारे पास रिकॉर्ड में है। सर इसके बाद लीगल तरीक़ाकार आपने इख्तियार किया? बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम करने भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इनका मुकाबला भी करेंगे। सन में है ही पीटीआई, पीपल्स पार्टी के बाद अगर है तो वो पीटीआई है, बाकी तो कोई पार्टी ही नहीं है। नून लीग का तो नाम और निशान नहीं है सन में। सही। सर आपको क्या लगता है कि एमक्यूएम जो है वो कहाँ खड़ी, क्योंकि मुकाबला तो आपका उससे भी होगा ना शहर में, कराची और हैदराबाद में? इंशाल्लाह ताला अवाम जो है इनको समझ चुकी है, अवाम इनको रद्द करेगी इंशाल्लाह ताला। और ये जो अभी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे, इंशाल्लाह ताला कराची का मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, डिप्टी मेयर भी हमारा होगा इंशाल्लाह। और इस बल्दियाती इंतखाबात की अवाम जो है पीटीआई के साथ होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी बताइएगा गुलनमरो साहब कि क्या आप समझते हैं कि जब आपकी हुकूमत थी, कराची के मसाइल बेपनाह थे, वो वैसे हल नहीं हो पाए, तो क्या बल्दियात में आने के बाद आप मसाइल हल कर सकेंगे? जी, असल में इशू ये था कि जब हम कराची के लिए काम करने जा रहे थे, इन्होंने डायरेक्ट जाके इस पे ऊपर वो ऑब्जेक्शन लगाया कि 18वें तरमीम के बाद जो है सूबाई गवर्नमेंट आप वफाक मुदाखलत नहीं कर सकते कराची या सूबे के अंदर। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कराची के लिए एक और भी नारा लगा लिया कि कराची को अलग किया जा रहा है। मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट मुझे चाहिए। देखिए, इस शहर के अंदर सबसे ज्यादा मसला जो है इस सूबे के अंदर वो मजदूर तबके के साथ है। जिस तरीके से इन्होंने लोड शेडिंग शुरू की है, रात को 12 बजे बिजली ये बंद करते हैं, सुबह तक इनकी बिजली बंद होती है। और जो मजदूर तबका होता है, जो मजदूर तबका होता है, उन्होंने रात को 11 बजे सोना होता है, सुबह 8 बजे 7 बजे उन्होंने काम पे जाना होता है। अच्छा, लेकिन अच्छा गुलनमरो साहब से एक सवाल, क्योंकि वक्त कम है, बस गुलनमरो साहब ये फरमा दिएगा, एक सेकंड डॉक्टर साहब मैं सवाल कर लूं। हाँ जी, सवाल कर लूं। डॉक्टर साहब, गुलनमरो साहब ये फरमाइएगा कि आपका जो अगर कह रहे हैं कि जो मेयर अगर आपका मुंतखब हो जाता है, तो वो भी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं था? बिल्कुल ये जब मेयर हमारा आएगा ना, हम इनसे इख्तियार छीन लेंगे इंशाल्लाह ताला। चले, ठीक है। शुजात क्या कहेंगे? वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि खुदा का खौफ कर लीजिए। आखिरी रात कब्र की है, जो जालिम हुक्मरान बैठे हैं, खुदा की कसम उन लोगों को देख लीजिए जो 1500, 500, 800 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं। रोजाना तबकादार जो है जो रोज 1500 रुपए कमा रहा है, 500 रुपए कमा रहा है, वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, घर क्या लेके जाएगा। मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि बिगड़ चुका आवेगा, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा लगाएं, ज्यादा ना लगाएं, सही है, थोड़ा खाएं, थोड़ा सा लगाएं, बस ये कहूंगा। ठीक है जनाब, बजट के हवाले से भी बता दिएगा कि क्या आप मुतमईन हैं कि उस हवाले से जो यूसीज हैं वहां पे काम हो सकेगा? भाईजान, ये जो बजट अभी पेश किया जा रहा है, इसमें 2 पोजीशन है। एक तो ये है कि जो महंगाई होती जा रही है, बजट भी उसी हिसाब से आएगा। जिस तरीके से इन्होंने पहले
اب پی ٹی آئی حکومت نے جو معاہدے کیے ہوئے تھے LNG اور بجلی کی، جو میں اس پہ جاؤں گا تھوڑا سا، جی جی جی، کہ لوڈ شیڈنگ جو انہوں نے کہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ نمرود بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. LNG کو آتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے یہاں پہنچتے؟ ٹھیک ہے جناب. گل نمرود صاحب فائنل کمنٹ کر دیجیے گا. دیکھو مجھے آپ جو ہے نا 1 منٹ ذرا دے دیں. بس فائنل کمنٹ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے مہنگائی کی، یہ سارے کیچڑ جو ہم پہ پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے مہنگائی کی، خاص کر انہوں نے مزدور کا بیڑا غرق کر دیا. اس شہر کے اندر کوئی بھی مزدور کا تنخواہ نہ 18,000 نہ 25,000 12,000 روپے تنخواہ لے رہے. لیبر منسٹر جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے انڈسٹریوں سے کروڑوں روپے لیتے، مزدور کے ہاتھ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے گل نمرود صاحب، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. شجاعت آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اجرک کا تحفہ دیا جناب، بہت شکریہ آپ کا. اجرک کا تحفہ آپ نے دیا ہے اور یقیناً ہم پہنیں گے. لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. وقار الحسن کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.